ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے دے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ وہ تو مریم علیہ السلام کے لیے تھا، اب اس امت کے لیے کہا کہ تقوی اختیار کر لو، میں تمہیں ہر تنگی سے نکال دوں گا، چاروں طرف دروازہ بند ہے، میں تمہیں اس سے نکال دوں گا، اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو، ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تقوی حاصل کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ وہی کلمہ، کلمۃ التقوی، یہ تقوی والی کلمہ ہے، والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جو لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے گا۔ کلمۃ التقوی یہ تقوی کا کلمہ ہے، بس جو اس کلمہ کو اپنے اندر لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا۔ اس طرح کہ جو یقین کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کی گولی کہاں کس کو لگے گی؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ میری طرف نشانہ بنایا مجھے ہی لگنا ہے، نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لگیں گے۔ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس پستول کی گولی اسی کو لگے، جب اللہ چاہیں گے اسی کو لگیں گے، اور دوسرا اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور اس کو مار دیا۔ لائے تھے دوسرے کو مارنے کے لیے، خود اپنے پستول سے مر گئے۔ لائے سے لاٹھی دوسرے کے سر پر مارنے کے لیے، اب دوسرے نے کھینچ کے لے لیا اس کے ہاتھ سے لاٹھی اور اسی کے سر پہ مارا، اسی کا سر پھوڑا اپنی لاٹھی سے۔ وہ اللہ جانتے ہیں یہ لاٹھی کس کے سر پہ گرے گی، یہ گولی کس کو لگے گی، اللہ جانتے ہیں۔ جو اس کلمہ کو اپنے دل میں بسا لیا وہ اس گولی کے دھوکے سے نکل گیا اور اس لاٹھی کے دھوکے سے نکل گئے کہ بھائی یہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا، گولی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، بس۔ کھانا اللہ کھلائیں گے، کپڑا اللہ پہنائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی فاطعمکم۔ تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں۔ اللہ جس کو کھلائے اس کے سوا سب، اس کے علاوہ سب بھوکے ہیں۔ ہاں، کھانا لے کر بیٹھا تھا، اپنا کھانا، اپنے برتن، بیٹھے، ابھی کھانے والا تھا، اتنے میں گھر کے باہر گولی چلی، آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ رک گئے کھانے سے۔ کہا یہ ڈکیت آ گئے، لوٹنے والا آ گیا اور گولی ماریں گے، جان سے مار دیں گے۔ تو کھانا چھوڑ کے بھاگ گیا۔
तैयार खाना छोड़ के भाग गया। अब वो लोग अंदर दाखिल हुए और देखा क्या रे ये सब खाना तैयार है। वो दोनों ने खा लिया। अपने पास खाना है नहीं खा सकते, अल्लाह अगर न खिलाए, अल्लाह अगर न खिलाए नहीं खा सकते, ऐसा है। दूसरा खा लेगा तुम्हारा खाना और देना दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते हैं कुल्लुकुम जाए, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, तुम सब भूखे हो इल्ला मन अतअमतुहु, मगर ये कि जिसको मैं खिलाऊं। लिहाजा खाना तुम जो किसी से मत मांगो, मेरे से खाना मांगो। किससे मांगो है? अल्लाह से मांगो। अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अल्लाह खिलाएंगे। हम जो खाते हैं ना, अल्लाह खिलाते हैं। इसलिए तरीका सिखाया कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, क्योंकि अल्लाह खिला रहे हैं, अल्लाह के नाम से खाओ। और खाने से फारिग होकर किसी की शुक्रिया अदा मत करो, अल्लाह की शुक्रिया अदा करो, अल्लाह की तारीफ करो। दुआ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। किसी को सबब बनाया तो उसको भी दुआ दे दो, अल्लाहुम्मा अत'इम मन अतअमनी, अल्लाह जिसको आपने वसीला और जरिया बनाया मेरे खाने का, उसको भी आप खिलाइए, उसको भी पिलाइए। शराफत है। किसी का कोई एहसान हो उसको दुआ दे दे। हाँ, ये शरीफ आदमियों का काम है। और कमीना लोग क्या करते हैं, खा के चले जाते हैं और जाते हुए बदनाम करते हुए जाते हैं। खाने में नमक नहीं कम था, खाना मज़ा नहीं हुआ, क्या क्या कुछ कहते रहते हैं। हदीस में है किसी के घर मेहमान आए, घर में जो कुछ है चाहे वो मामूली चीज हो, उसको पेश करने से घर वाले शर्माए तो उन घर वालों पर लानत है। और कोई भी मेहमान घर वाले उसके सामने जो कुछ भी पेश करे उसको हकीर समझे तो उस मेहमान पर भी लानत है। तो घर वाले को भी सिखाया, शराफत सिखाया। ये कलमा शराफत सिखाता। जब कलमा दिल में उतर जाता है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिनके ज़रिए से हमें ये कलमा मिला है। आपने हमें अल्लाह की तरफ से कलमा वाली ज़िंदगी बताई। ये कलमा वाले कैसे होंगे? उनमें तक़वा होगा, उनमें तवक्कुल होगा, सारी अच्छी सिफतें उसमें होंगी और सारी बुरी सिफतें उससे निकल जाएगी। एक कलमे वाले की तरह शरीफ आदमी कोई नहीं होता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब ये कलमा सहाबा को मिला, वो भी धोखे में पड़े हुए थे, कहीं बुतों के धोखे में पड़े हुए थे। उसी को पूछते थे, बैतुल्लाह
وہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بتوں کو لٹکاتے تھے۔ اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس دھوکے کے دور کرنے کا کلمہ جو ہے، دنیا کے سارے دھوکوں کو دور کرنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کو جب یہ کلمہ ملا، سارے دھوکے ان کے کھل گئے۔ یہ سب دھوکے ہیں۔ بڑے بڑے فوجوں کے مقابلہ کر لیتے تھے کچھ لوگ، وہ کہتے تھے غلبہ اللہ کی طرف سے، فوجوں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ تو فوجوں کے دھوکے سے نکل گئے، ہتھیاروں کے دھوکے سے نکل گئے۔ سارے میدان میں روم کے بڑے بڑے لشکر کو مقابلے میں وہ غالب آ گئے، صحابہ غالب آ گئے، اس لیے کہ دھوکے سے نکل گئے نا۔ اب یہ اتنے بڑے فوج کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتے، فوج چاہے جتنی بڑی ہو، غلبہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ دیں گے، غالب کریں گے۔ کوئی سمندر ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا کہ بھائی میں سمندر ہوں، تمہارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرف جانا ہے، نہیں جا سکتے، کشتی لاؤ، پھر اس میں بیٹھو، پھر پار نکلو۔ صحابہ کو کلمہ مل گیا تھا، ہاں؟ وہ کہنے لگے یہ سمندر کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، کشتی اللہ سے بنا، اللہ نے بنایا ہے، کشتی چلانے والا پانی پر اللہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ سمندر کو کیا طاقت ہے کہ ہمیں روک دے؟ امیر صاحب نے کہا چلو اس سمندر پہ گھوڑا ڈال دو۔ سب نے گھوڑا ڈال دیا، اب پانی پر سے گھوڑا چل رہا ہے۔ دوسری طرف دشمن جو ہے دھوکہ کھایا ہوا تھا پانی کے، سمندر کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پانی کے اوپر سے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، گھوڑے پہ چڑھ کے کوئی سمندر پار ہوتا ہے، نہر پار ہوتا ہے، وہ تو گھوڑا بھی ڈوب جاتا ہے۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ سب دیو ہیں، دیو ہیں، یہ پانی کے اوپر سے آ رہا۔ ہاں؟ یہ کہتے ہوئے سب بھاگ گئے، دشمن سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کے۔ صحابہ اس طرف پہنچے پانی کے اوپر سے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا، بغیر لڑائی کے میدان لے لیا۔ جب دھوکہ کھل جاتا ہے، کلمہ اندر اتر جاتا ہے، تو آدمی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا، دیکھا کہ وہ گاؤں کا آدمی ہے، کچھ ادھر ادھر کچھ نہیں سمجھتا، اس کو جب جماعت میں جانا تھا باہر ملک، پاسپورٹ کی ضرورت تھی، گاؤں کا آدمی تھا، وہ گیا پاسپورٹ آفس میں، تو دفتر والے کہنے لگے کہ بھئی یہ گاؤں کا آدمی ہے، الٹا سیدھا کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس کو، یہ پاسپورٹ سے کیا کرے گا؟ تو دیکھتے ہی کہہ دیا تم کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، جاؤ۔ وہ بیچارہ چلے آئے۔
پھر دوسرے دن گئے، وہ افسر جو تھا وہ بہت غصہ ہو گیا، ارے بھائی کل تم سے کہا نا کہ تم کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، آج پھر کیوں آیا؟ جاؤ، چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، اب وہ افسر کیا کرے، غصہ تو کر لیا، اب کیا کرے گا؟ وہ افسر کہتا ہے کہ تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا، تم پھر گھوم کے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا، ارے بھائی میں تم سے تھوڑا ہی پاسپورٹ لینے آتا ہوں، میں تو آتا ہوں اس لیے کہ اللہ میاں پاسپورٹ دینے والے ہیں، اب کب دے پتہ نہیں، اس لیے روز آتا ہوں، جب چاہے اللہ دیں گے، تم سے کوئی گلہ نہیں، تم نہ تو ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ بات کہا اس نے تو افسر سوچ میں پڑ گیا، ارے بھائی یہ تو معمولی آدمی نہیں ہے، اچھا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، تو پاسپورٹ بنا کے دے دیا۔ تو اس آدمی نے کیا سمجھا، میں نے کہا اللہ نے دیا ہے، ہاں یہ افسر دینے والے نہیں ہیں، دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سب چیز، ساری چیزیں دینے والے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب بھوکے ہو، بھوک لگ گئی نا، اب کھانا مطبخ میں جا کے مانگتے ہیں، بھائی مجھے کھانا دو، اور مطبخ والے کھانا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھائی مطبخ والے کھانا دے رہے ہیں، نہیں مطبخ والے نہیں دے رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ لہذا مجھے کلمہ پر رہنا ہے، کلمہ والی زندگی بنانا ہے، کلمہ والی زندگی۔ اور کلمہ والی زندگی یہ نہیں کہ